السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں معزز ناظرین کرام، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گھروں میں سورہ یاسین 41 مرتبہ پڑھنے کا رواج ہے، اور لوگوں کو کہنا ہے کہ اس سے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، کیا یہ 41 مرتبہ پڑھنا سورہ یاسین شریف پڑھنا قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، اور کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، سوال یہ ہے کہ گھر کی خیر و برکت کے لیے 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، گھر کی خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین شریف کا پڑھنا درست ہے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کو حدیث مبارک میں قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بہت سارے اور بھی فضائل ہیں، احادیث میں وارد ہیں۔ تاہم 41 کا عدد سنت سے ثابت نہیں، اس لیے کہ اس کو سنت یا لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ البتہ بعض بزرگوں اور مشائخ کے مجربات سے 41 کا عدد مفید ثابت ہوا ہے، اس لیے اگر لازم سمجھے بغیر 41 مرتبہ پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ضروری اور لازم سمجھ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ویسے اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بعض ہمارے جو مشائخ ہیں، بعض جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ان سے 41 کا عدد ثابت ہے، اس لیے پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین شریف کو پڑھنا قابل برکت ہے، اور پڑھنا چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے، اور دوسروں سے عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن حدیث کے اندر سورہ یاسین شریف کے کون کون سے فضائل ہیں اور کون کون سے حدیثیں اس کے متعلق مروی ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے، یعنی زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ 2 صورتیں نازل ہوں گی۔ اتنی بہترین صورتیں ہیں، سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کیا کریں گی۔ یہ یعنی فرشتے فرما رہے تھے۔ دوسرے طبرانی کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ کتنے قرآن کا؟ 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ دوسری ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں، یعنی دن کے شروع حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ یہ رہی میرے بھائی دوستو، اور بے شمار سورہ یاسین شریف کی میرے بھائی دوستو قرآن حدیث کے اندر بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم اس کو اپنے مردوں میں پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی جب کسی کی بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی، اس کے اندر دشواری ہو رہی ہے، اگر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ بچے کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کریں گے۔ اسی طریقے سے جس شخص کی روح نہیں نکل رہی ہے، اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، اس کی روح نکلنے میں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کریں گے، اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ بہت بے شمار حدیث کے اندر فضائل ہیں۔ گھر کے اندر کھانا بنا ہے، کھانے کی قلت ہے، کھانا کم ہے، اچانک سے مہمان آ گئے، آپ کو خوف ہے، آپ کو ڈر ہے کہ اگر اگر مہمان کھانا کھائیں گے تو کھانا کم پڑ جائے گا، تو آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے کھانے کو تقسیم کریے، کھانے کو نکالیے، انشاءاللہ کھانے میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے آپ راستہ بھٹک گئے اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ راستہ کہاں کو جا رہا ہے، آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راستہ بتلا دیں گے، اور آپ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے منزل اور اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ قرآن حدیث شریف کے اندر میرے بھائی اس کے بہت بے شمار فضائل ہیں۔ آپ سورہ یاسین شریف کی خوب زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ شروع کے اول حصے میں پڑھنے سے انسان کی تمام ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔
تو اس لیے گھر میں برکت خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور دن کے شروع میں بھی یعنی اول حصے میں یعنی فجر کے بعد تلاوت کرنی چاہیے، اور رات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں قرآن سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اور اگر وہ اسی رات بستر پر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں شمار فرمائیں گے۔ تو یہ رہی میرے بھائی دوستو سورہ یاسین شریف کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اور الحمد للہ رب العالمین۔